تو بھائی میری عمر 43-44 سال ہے. 45 یعنی کہ 44 مان لو تو ایک سال پہلے 45 سال 40 اور 5 45 سال پہلے اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. جاننے کی بات چھوڑو، جو دنیا میں لوگ تھے ان کو شان گمان بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گا اور میرا یہ نام ہوگا، میری یہ پہچان ہوگی، میرا یہ ناک نقص ہوگا، میں اس طرح کا ہوں گا. جانتا ہی نہیں تھا کوئی. جب میں اس دنیا میں آیا تو پیدا ہونے کے 4-5 سال بعد 5-6 سال بعد 5-6 سال پہلے مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. 5-6 سال کے بعد مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھا، دنیا چلتی ہوئی ملی مجھے. یہ دنیا چل رہی تھی، اس کو کوئی چلا رہا تھا. جب بھی روز دن نکلتا تھا میرے آنے سے پہلے یہاں اس کو کوئی چلا رہا تھا. دن نکل رہا تھا، رات ہو رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، بارش برس رہی تھی. انسانوں کو لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا تھا، موت دے کے اٹھاتا تھا. تو بھی پوتر قرآن جو سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اس میں سنسار کا مالک فرماتا ہے سورہ الدہر میں کہ انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا جو آج اس کی تعریف ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 45 سال پہلے دنیا میں میرا نام و نشان نہ تھا. لوگوں کو شان گمان ہی نہ تھا کہ میں دنیا میں آؤں گا، میرا یہ ناک نقص ہوگا، میں ایسا ہوں گا. تو آپ ذرا سوچیں کہ مجھ سے پہلے ہی دنیا کو کوئی چلا رہا تھا. اب ایسے ہی ہر انسان سوچے اور غور کرے حقیقت پر کہ واقعی کتنی میری عمر ہے. اس سے 1 سال پہلے دنیا میں میرا نام و نشان بھی نہ تھا. اس کائنات کو کوئی چلا رہا تھا، وہ ہمارا بنانے والا مالک ہے. اس نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا جو آج تعریف ہو رہی ہے. اس کی دنیا میں آ گیا، اب یہ پڑھ لکھ گیا یا منسٹر بن گیا، پردھان منتری بن گیا، جج بن گیا، کلکٹر بن گیا، اس کی تعریف ہو رہی ہے. گندے پانی ایک قطرہ ہے. یہ کوئی تعریف قابل چیز نہ تھا. ہم نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا اور اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. اس کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. آنکھیں میچ کے دیکھو اور حقیقت کا احساس کرو. اگر آنکھوں کے اندر روشنی نہ ہو تو یہ ساری کائنات تمہارے لیے اندھی ہے. جن لوگوں کے آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو اس کی حقیقت کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا اور اس ادیش سے بنایا تاکہ ہم اس کی پریکشا لیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ 2 راستے کر دیے ہیں اللہ نے سامنے. چاہیں اس کا انکار کر کے منمانی سے دھرتی پر فساد پھیلا کر جیون جی لے، اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے، اور یا پھر اسے حقیقت کو پہچان، اپنے جیون کی حقیقت کو کہ تیرا مالک ہے، تیری جان اس کے قبضے میں ہے. تو دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے، اور نہ ہی تو اسے ختم کر سکتا ہے. تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کے اٹھائے گا. وہ کتنوں کو اٹھاتا ہے روز. اس کائنات میں حقیقت کو دیکھ. آنکھیں اس لیے دی ہیں اس نے کہ تو حقیقت کو دیکھتا ہے یا فراڈ چیز کو دیکھتا ہے. آج تو دنیا کی مال دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو سبق حاصل نہیں کرتا حقیقت کو دیکھ کر کہ تجھ سے پہلے تجھ سے بڑے طاقتور، بڑے اسمارٹ بننے والے، برائی میں عقل کی تیزی دکھانے والے، دنیا بٹورنے والے، دنیا بٹورنے کے لیے بے ایمانی مکاریاں کرنے والے، اللہ نے ان کو موت دے کے اٹھا لیا. وہ ان کی ساری مکاریاں جو محنت کی تھی نا، دنیا میں ہی رکھی رہ گئیں. ساری دنیا کا جو مال بٹورا تھا سب یہیں رکھا رہ گیا. تو بھی ان سے نصیحت حاصل کر. ان کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا امتحان لینے کے لیے. اب تجھے بھی بھیجا ہے. سب کا نمبر لگا رکھا ہے اس نے، سب کو زندگی دی ہے، چھانٹ رہا ہے احسان ماننے والے کو، ناشکرے کو. جیون کا سمے ہر انسان لے کے آتا ہے، پریکشا دینے آتا ہے کہ جس مالک نے، جس کا سب کچھ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں، تجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے. سب کچھ اسی کا ہے. اللہ الصمد، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز جیون دیتا ہے. اپنا اپنا جیون سب کا الگ الگ ہے. ہاں، مرنے کے بعد اپنے اپنے کرموں کا ذمہ دار ہر انسان ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا. تو وہ تیرا امتحان لے رہا ہے. سب کچھ اسی کا ہے. تو اس کائنات میں حقیقت کو دیکھ کر اپنے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ جیون کا سچا مقصد جانتا ہے کہ نہیں؟ یا دنیا کے فراڈ کے پیچھے بھاگتا ہے؟
ہاں تو نصیحت حاصل نہیں کرتا کہ کتنے مر گئے تیرے سامنے، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے تھے، بے ایمانی مکاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور سب کچھ یہیں چھوڑ گئے، سب یہیں چھوڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی پریکشا لیں کہ یہ حقیقت کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ حقیقت کو پہچان کر مجھے مالک مان کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے، میرے ایک پوتر قرآن مجید کے طریقے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے طریقے سے مجھ رب کو راضی کرتا ہے یا اپنے من کو راضی کرتا ہے انکار کر کے، میرا انکار کر کے۔ تو رب کو راضی کرے گا، سچائی پر چلے گا، رب کی مرضی پر چلے گا تو اس کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز محبت کرنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، سارا جہان بے وفا ہے۔ جو چیز بے وفا ہو اس سے کیا محبت کرنی؟ انسان عقل مند سوچے گا۔ جو چیز دل توڑتی ہو، دیکھو دنیا میں ہر چیز تمہارا دل توڑتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو، تمہارا کتنے قریبی کیوں نہ ہو، ابھی تم سے پیار سے بول رہا ہے، تھوڑی دیر پیچھے بدتمیزی سے بولے گا یا ٹیڑے بولے گا تو تمہارا دل توڑ دے گا۔ اللہ کبھی دل نہیں توڑتا۔ کیا وجہ ہے؟ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہو تو ابھی تمہیں روزی دے دے گا وہ، ہے نا، پھر ٹیڑے میڑے بولے گا، تمہیں روزی دینا بند کر دے گا۔ اللہ تمہاری روزی بند نہیں کرتا، تم اسی کی رچنا کے خلاف چلتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، الٹے سیدھے کام کرتے ہو، پھر بھی تمہاری روزی بند نہیں کرتا، تمہارے سانس کے لیے ہوا بند نہیں کرتا، تمہارا سانس بند نہیں کرتا۔ اس کائنات میں حقیقت کو پہچان کر کے اللہ کی وفاداری پہچانو کہ صرف اللہ ہی وفادار ہے، باقی سارا جہان بے وفا ہے۔ تو لہٰذا اللہ ہی محبت کرنے کے لائق ہے۔ جو وفادار ہو اسی سے محبت کی جاتی ہے، جو بے وفا ہو اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے دو راستے کر رکھے ہیں، چاہے تو فراڈ پہ اپنی نگاہ جما لے، آنکھیں دی ہیں میں نے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زندگی دے دی ہے میں نے تجھے، اب تو چاہے دنیا میں فراڈ پہ نگاہ جما لے اور میرا انکار کر کے بے خوف ہو کر کے مجھ سے میری رچنا کے خلاف فساد پھیلا لے، دنیا کو جھوٹ پر چل کر، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا بٹورنے میں فساد پھیلا لے، اس کا مال دبا، اس کا مال دبا، اس کی زمین دبا، اس پہ ظلم کر، اس پہ جاستی کر، اس کو تکلیف دے، منمانی کا جیون جی لے اور یا پھر مجھے مالک پہچان لے کہ تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں گا دنیا چھڑوا دوں گا، روز کتنوں کو چھڑواتا ہوں، میری بادشاہت کو دیکھ دنیا میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پریکشا لیے تیری کہ تو میری عبادت کرے، تو میری عبادت کرے، میرے احسانوں کو پہچان کر، میرے احسانوں کو پہچانے اور مجھ سے محبت کرے، اور میری محبت میں پھر میری مرضی سے جیون جیے، زبردستی نہیں ہے، اللہ نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام ہے اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دینا، باقی اس کی مرضی ہے سچائی کو مانے یا نہ مانے، جیسے کرم کر کے جائے گا ویسی موت کے بعد بدلہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے دو راستے کر دیے ہیں، چاہے میرا احسان مان لے، میرا شکر ادا کر لے، میں نے تجھے جیون دیا ہے، زمین و آسمان کے بیچ جو بھی کچھ تو برت رہا ہے، جس سے بھی تجھے فائدہ ہو رہا ہے، سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ میرا ہے، یا میرا احسان مان لے، حقیقت کو پہچان کر مجھے راضی کر لے، میری محبت کو حاصل کر لے، موت سے پہلے جیون کا سمے دیا ہے، یہ جھوٹے گمان سے باہر نکل کہ دنیا میں تو ہمیشہ رہے گا، تیرا سمے میں نے لکھ دیا ہے، تیری سانسیں گنتی کی لکھ دی ہیں، اور تیرے لیے دانہ ایک ایک دانہ روزی کا میں نے لکھ دیا ہے، تو دنیا میں کتنے ہی بھاگ لے، جھوٹ پر چل کر، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر، دنیا بٹورنے میں کتنے ہی بھاگ لے تو، میرے لکھے ہوئے مقدر کے قلم سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا روزی کا، ایک سانس بھی فالتو نہیں لے سکتا عمر کا۔ سوچ لے، سمجھ لے، حقیقت کو پہچان لے، تجھ سے پہلے کتنے مر کے چلے گئے، غور کر لے، ابھی بھی سمے ہے، کھیل نہ بنا ان باتوں کو، اللہ کے دین کو کھیل نہ بنا اور مذاق نہ بنا، اللہ کو ہنس کر یا مذاق میں کھیل بنا کر کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کو صرف رو کے ہی انسان پا سکتا ہے، یاد رکھنا، اس کے علم کو، اس کے گیان کو غمگین ہو کے سنو، رنجیدہ ہو کے سنو۔ تو بھئی دو راستے کر دیے ہیں اللہ نے، چاہے میرا انکار کر لے، کتنے لوگ انکار کر رہے ہیں دھرتی پہ اللہ کا، زیادہ تر لوگ ایسے ہی بھرے پڑے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں ہاں خدا ہے، موت کے بعد حساب کتاب سب کو دینا ہے نا، مگر دل سے نہیں مانتے۔ سب سے زیادہ بیکار بات اس دنیا میں اللہ کی سمجھی جاتی ہے،
जो सुनते तो हैं, हाँ हाँ तो करते हैं, दिल से मानता कोई नहीं। दिल से दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया बटोरने की दौड़ लगा रहे हैं, झूठ पे चल रहे हैं, दुनिया को हमेशा का घर समझकर यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, इस सच पे गौर नहीं करते। हकीकत में हर इंसान की जान का मालिक अल्लाह है, इस सच पे गौर नहीं करते। हाँ, झूठ पे चलते हैं। झूठ क्या है कि जैसे ये खुद अपनी जान के मालिक हों, इन्हें कभी मरना ही ना हो, जैसे ये खुद अपनी जात के मालिक हों। हैं, अगर हम अपनी जात के खुद मालिक होते तो हम दुखों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम पे कोई जात, कोई हस्ती ऊपर है जो दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम तकलीफ़ों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो कोई जात ऐसी है हैं। हाँ, हम अपनी जात के मालिक नहीं हैं। अगर मालिक होते दुखों को भगा देते, हम तकलीफ़ों को भगा देते, मौत को भगा देते, लेकिन कोई हस्ती ऐसी है जो हमारे ऊपर दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम उसके सामने बेबस हैं, लाचार हैं। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम मर जाएं, लेकिन वो मौत भेजता है हमारे ना चाहने के बावजूद, तो हम रोक नहीं सकते। पूरी कायनात को वही चला रहा है, गौर करो। अगर वो एक पल को भी हवा रोक दे तो हमारा दम निकल जाए, हम मर जाएं। अगर हमें 4 दिन 6 दिन रोजी ना दे खाने के लिए, रोजी ज़मीन में से पैदा ना करे तो बाज़ार में बिकने को कहाँ से आएगी, फिर हम कहाँ से खाएंगे। अगर 4-6 दिन रोजी पैदा ना करे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो हमारा घमंड किस काम का है। इसलिए कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है, और सारे घमंड भी उसी के लिए हैं। जिसके लिए तारीफ़ है, घमंड भी उसको अच्छा लगता है। हम जैसे गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसान को घमंड क्या अच्छा लगता है भाई हैं। 4 दिन हमें खाने को ना मिले तो हमारा सारा घमंड ख़त्म हो जाएगा भूख के मारे। अब अल्लाह अपनी मखलूक से पाक है, हम खाते हैं वो खाता नहीं हैं, सबको खिलाता है खुद नहीं खाता, सबको पिलाता है खुद नहीं पीता हैं, सबको सुलाता है खुद नहीं सोता। अब ज़रा सोचो, अपनी मखलूक से पाक है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, वो सारे जहान में अलग और निराला है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या सब तरह की तारीफ़ उसी के लिए नहीं है? फिर सारे घमंड उसी को अच्छे नहीं लगते फिर? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने 2 रास्ते कर रखे हैं इंसान के सामने। चाहे झूठ पर चलकर मेरा इनकार करके अपने मन को राज़ी करके मर के आ जा और जहन्नुम में चला जा हैं, हाँ, और या फिर इस कायनात में और अपनी जीवन की हकीकत में गौर करके मुझे पहचान ले, मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है, तूने अपने जीवन की शुरुआत ना करी, मैंने कराई है, और ना ही तू इसे ख़त्म कर सकता है। तेरे ना चाहने के बावजूद मैं तुझे मौत देकर उठाऊँगा। इम्तिहान लेने के लिए, खरे और खोटे को छांटने के लिए, पाक और नापाक को छांटने के लिए हैं, पवित्र और गंदे को छांटने के लिए मैंने जीवन का समय दे रखा है। सब तू बुराई कर रहा है, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ढील दे रखी है, मैंने फ्री विल दे रखा है, चल। लेकिन समझ दे रखी है, अच्छा सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, समझ दे रखी है। हाँ, तू बुरा काम करता है, मैं तुझे बेचैन करता हूँ, तू मुझसे बेखौफ हो जाता है हैं। हाँ, कि कोई मेरा मालिक नहीं है, तू खुल के और गुनाह करता है तो मैं तुझे ढील देता हूँ, चल अब तू जीवन का समय पूरा कर। एक एक सांस गिनती का लिख रखा है, जब वो समय पूरा हो जाएगा एक सांस फालतू तुझे नहीं दिया जाएगा। इस दुनिया से तेरे लिए हमेशा के लिए तेरा पत्ता काट दिया जाएगा और तू अपने कर्मों का बदला पाएगा। तू समझ रहा है मैं बुराई कर रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ, जास्ती कर रहा हूँ, मुझे कुछ देख नहीं रहा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तू अपने झूठे गुमान में है कि दुनिया में तू हमेशा रहेगा। सच्चाई से अंधा हुआ घूम रहा है, दूसरों की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिर रहा है, सच्चाई से नज़रें चुरा रहा है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में ज़्यादातर सच्चाई के चोर हैं, सच्चाई के चोर हैं, ज़्यादातर इंसान सच्चाई के चोर हैं। सच ये है कि जान का मालिक अल्लाह है, उसका इनकार करते हैं। हाँ, सच ये है कि इनके सामने कितने लोगों को मौत दे दे के उठा रहा है। वो दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराए फिरते हैं, अपनी मौत को भुलाए फिरते हैं जानबूझकर। पता है कभी भी मर सकते हैं, हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। जो सच्चाई से निगाह चुरा कर हाँ दुनिया को हमेशा घर समझ रहा है और फसाद फैला रहा है, वो सच्चाई का चोर है, चोर है। सारे चोर जहन्नुम में जाएंगे, जेल में जाएंगे, जहन्नुम के कैद खाने में जाएंगे। जिसने कायनात बनाई है उसने जहन्नुम का जेल खाना बना रखा है चोरों के लिए, जो सच्चाई का इनकार करें।
जो सच्चाई को ना माने, सच्चाई से निगाह चुराएं। अब ज़्यादातर मेरे भाइयों इस दुनिया में ऐसे ही इंसानों की भीड़ भरी पड़ी है। इसलिए सच्चा इंसान जल्दी समझ नहीं पाता। हम समझाते हैं, ज़बान से तो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, मगर दिल से दुनिया बटोरने में लगे पड़े हैं, नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने दो रास्ते सामने कर दिए हैं भाई, परीक्षा ली है उसने। हाँ, मैंने जीवन दे दिया है, अब कौन मेरा एहसान मानता है, कौन सच्चाई पे चल के मुझे राज़ी करता है, कौन मेरा इनकार करके नाशुक्री करता है। ये दो रास्ते दे दिए हैं ज़िंदगी जीने के भाई, याद रखें, जीवन का समय दे दिया है। हाँ, अब इन दो रास्तों के दो अंजाम कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं कि इनकार करने वालों का अंजाम नरक की आग है, नरक का कैद खाना है, जहन्नुम की जेल है, मौत के बाद बदले की दुनिया में। हाँ, और जो एहसान माने, जो अल्लाह को राज़ी कर लें, उनके लिए बेहतरीन ज़िंदगी है, जन्नत का जीवन, जिनकी हर इच्छा अल्लाह पूरी करेगा। जो इस दुनिया में अल्लाह की इच्छा पूरी करेंगे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचते हुए, सच पर चलते हुए। तो इंसान हकीकत पर गौर करे कि मैं दुनिया में कभी मेरा नामो निशान भी नहीं था, आज मेरी तारीफ़ हो रही है। तो अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे गंदे पानी के कतरे से बनाया है। नुत्फ़े में, वीर्य में कौन सी आँखें होती हैं, कौन से कान होते हैं, कौन से दांत होते हैं, कौन सी हड्डियाँ होती हैं। अल्लाह ताला एक पानी से जो है बनाता है। अपने शरीर में गौर करें, अल्लाह को पहचानें। हाँ, मेरी जान उसके कब्ज़े में है, मैं नहीं चाहता दुख तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। अल्लाह को महसूस करें। इस कायनात में हम अल्लाह को सर की आँखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि कोई मालिक है हमारा, जिसने हमारे जीवन की शुरुआत कराई है। तो मेरा कभी नाम निशान भी नहीं था इस दुनिया में, और जीवन का समय पूरा करके इम्तिहान देकर मरकर चला जाऊंगा। अल्लाह फिर भी दुनिया को चलाता रहेगा जब तक उसे चलानी है। मैं अपने आप को बड़ा स्मार्ट, बड़ा होशियार, बड़ा अक्लमंद समझता हूँ। मुझ जैसे करोड़ों इंसानों को अल्लाह ताला रोज़ पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह को पहचानो, हकीकत को पहचानो। तो मेरे भाइयों, आज का दौर वो है कि अपने आप को बड़े पढ़े लिखे कहने वाले, बड़े पढ़े लिखे कहलाने वाले हैं। हाँ, कि हम इल्म हासिल करना हिदायत की शर्त नहीं है, जब तक अल्लाह की प्यास ना हो, सच्चाई पर चलने की नीयत ना हो। अल्लाह ताला सच्चा रास्ता नहीं दिखाता, हिदायत नहीं देता। आज हम देखते हैं कि बड़े पढ़े लिखों ने अल्लाह के इल्म को धंधा बना रखा है, दुनिया कमाने का। बस यही नीयत है कि बस ये इल्म हासिल कर लिया, अपना कहीं नौकरी लग जाएगी, किसी मस्जिद में इमामत करने की, बच्चों को पढ़ाने की, अपना जो है बच्चों का जो है गुजारा हो जाएगा। अल्लाह की तरफ गौर नहीं करते। इल्म को जो है पेट का धंधा बना रखा है। हम अल्लाह की बात समझाते हैं, समझते नहीं, सच का इनकार कर देते हैं, सच को मानते नहीं। तो मेरे भाइयों, चोर चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है, वो अपनी गलती को गलती नहीं मानता। हाँ, बुरे इंसान की पहचान ये है कि वो दूसरे को बुरा समझे। किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा कहे, दूसरे को बुरा समझे। आज ज़्यादातर मुसलमान फ़िरक़ों में बटे हैं, झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चे रास्ते को छोड़ रखा है। अल्लाह का जो सच्चा रास्ता है, पूरी तरह झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पे चलने का, हाँ, उसको नहीं मानते। झूठ के रास्ते पे, हाँ, सच्चाई का इनकार करते हैं, सच्चाई की चोरी करते हैं और ऊपर से सीना जोरी करते हैं। हक पैगाम आता है, उसको नहीं मानते। तो भाई मत मान, नुकसान तेरा ही होगा। मौत पे तू देख लेगा कि तू बेईमान होके मरा, तू बेईमानी का बुरा मज़ा चखेगा मौत पर। अल्लाह तुझे चखाएगा, दुनिया में तेरा इम्तिहान ले रहा है। मत माने सच बात को। आज मेरे भाइयों देख लें, ये ज़्यादातर मदरसे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग यही सोच समझ लेके बच्चों को निकालते हैं कि अब तू यहाँ से पढ़ के जाएगा, अपना कहीं नौकरी देख लियो, किसी मस्जिद में इमामत कर लियो, कहीं अपना बच्चों को पढ़ा लियो, या कहीं उर्दू टीचर की नौकरी मिल जाए, अपने बच्चों का पेट पालने का जरिया बन जाएगा, बस धंधा बन जाएगा। ये सोच लेकर ज़्यादातर मदरसों से बच्चे निकलते हैं। ये नहीं समझाते, उनके दिल में बैठाते कि तुम मुसलमान हो
तुम दुनिया में ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर पूरी तरह सच पर चलने के लिए पैदा हुए हो और सच को दुनिया में फैलाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें अल्लाह ने छांटा है, औरों की हिदायत का जरिया बनाया है, तो लिहाजा अल्लाह का पैगाम सारी दुनिया में फैलाओ, ये सोच लेकर नहीं निकालते। हाँ, पालना अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। उसने सबसे पहले यही बात फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ मेरे बंदे, मेरी तारीफ़ को पहचान, इस कायनात में बिन देखे मुझे पहचान, मेरी रचना के आधार पर मेरी मर्जी पे चल, सच पे चल, सच को दुनिया में फैला। हाँ, सब तरह की तारीफ़ मेरे लिए हैं, ये बता दुनिया में, दुनिया वालों को, और परवरिश की परवाह न कर। हाँ, पालना मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। तुझे मैंने जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, इनको पूरी भी मैं ही करूँगा, पूरी भी मैं ही करूँगा। बस थोड़े बहुत हाथ पैर फेंक, पीछे का ध्यान लगा दुनिया पे, मैं दूंगा तुझे खाने के लिए, लेकिन मेन ध्यान मेरी पहचान पे लगा। जब मैंने पेट लगाया है तो मैं ही इसको भरूंगा। हाँ, अगर मैं तुझे रोजी ना दूंगा तो तू जिंदा कहाँ से रहेगा? जब जिंदा नहीं रहेगा तो इम्तिहान कैसे देगा? तो लिहाजा मैं तेरा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूँ। क्या मैं तुझे भूखा मार दूंगा? 3 अंधेरों में तेरी माँ के पेट में तुझे रोजी पहुँचाई मैंने, तुझे मैंने वहाँ भूखा नहीं मारा, तो तुझे दुनिया में कैसे भूखा मार दूंगा? ये बात अलग है, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, मुझ पर भरोसा नहीं करता। हाँ, अल्लाह को चाहिए, अल्लाह चाहता है कि दिल से भरोसा कर, मुझ पे दिल से विश्वास कर, फ्रॉडबाजी ना कर। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में जो दिल से अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा, याद रखना वही अल्लाह को पाएगा। जो दिल से ना बढ़ा, जिसने लापरवाही की, वो अल्लाह को नहीं पाएगा। सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा होशियार, सबसे बड़ा समझदार इंसान इस दुनिया में वो है जो इस कायनात के बनने और चलने का मकसद पहचान ले, इस दुनिया में अपने आने का, जीवन का सच्चा मकसद पहचान ले, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर। हाँ, अल्लाह को पहचान ले और उसकी मर्जी को जान ले, और मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का बदला मिलेगा, उसको पहचान ले, उसको पहचान ले। ये है दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद और समझदार और होशियार इंसान, जो पहचान कर मौत के बाद की ज़िंदगी को, उसकी तैयारी कर ले कि मेरी ज़िंदगी बर्फ़ की सिल्ली की तरह घुलती जा रही है, मुझे इस दुनिया से जाना है, मेरे पास समय कम है, जल्दी जल्दी मैं तैयारी कर लूँ, पहले समझ तो लूँ कि मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है। मेरे भाइयों, इस पर हमारे बहुत सारी वीडियो हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भाई, बहुत सारे हर टॉपिक पर हमारे चैनल में वीडियो मिलेगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है, सच उसके नीचे ढका हुआ है। सच पे कोई गौर नहीं करता, ऊपर ही ऊपर झूठ पर धोखा खाते रहते हैं लोग। जो झूठ पर धोखा खाना चाहेगा ऊपर ऊपर, अल्लाह उसके लिए वही रास्ता खोल देगा। जो दिल से अल्लाह को पाना चाहेगा, वो फिर अल्लाह ताला सच को दिखा देगा। हाँ, वो दिलों का हाल जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हमारे मन के ख्यालों को जानता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा समझदार, सबसे बड़ा होशियार वो शख्स है जो इस कायनात के बनने के मकसद को और चलने के मकसद को और अपने जीवन के मकसद को और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचान ले और उसकी मर्जी को जान ले, और मौत के बाद की ज़िंदगी को यहीं समझ ले, हकीकत को पहचान ले, और फिर उसकी तैयारी कर ले कि ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है। एक वक्त आगे से आने वाला है कि दुनिया मुझे हमेशा के लिए छोड़नी है, वो हमेशा के लिए दुनिया छुड़वा देगा। ये कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, सारा जहान हमारे लिए बनाया है, और हमें बनाया है अपने लिए, अपनी इबादत के लिए। ये कायनात हमारे लिए चल रही है, ये रोज़ सूरज हमारे लिए निकलता है। हाँ, ये दिन हमारे लिए निकलता है कि रचना के आधार पर चलो, कर्म करो। 2 रास्तों का फ्री विल दे रखा है मैंने, छूट दे रखी है, चलो करो कर्म। मेरी रचना के खिलाफ करो या मिलावट करके करो, या मेरी रचना के आधार पर पूरी तरह सच्चे बन जाओ। मेरे भाइयों, कुरान में कहा गया है तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कि अल्लाह के जो हुक्म हैं वो पेवर सच्चे हैं, एक जर्रे एक कण के बराबर भी उसने झूठ और बुराई का हुक्म नहीं दिया।
تو تم کیا کرو، پوری کے پورے سچائی پہ آ جاؤ، پورے کے پورے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، پورے کے پورے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اچھائی برائی کی ملاوٹ مت کرو۔ ہاں آج اس قوم نے یہی کر رکھا ہے، نہ تو یہ خود سچ پہ چلتے، نہ سچ کو دنیا میں پھیلاتے، حق راستے سے کٹے ہیں، اسی لیے فرقوں میں بٹے ہیں، اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں، اپنی ہی گھڑی ہوئی رسم جو بنا رکھی ہیں انہی کو دین سمجھ رہے ہیں، انہی کو دھرم سمجھ رہے ہیں، اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں، اسی لیے دنیا میں آج ان کی پٹائی ہو رہی ہے، آج یہ جلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں ان کا ڈر کافروں کے دل میں سے اللہ نے نکال دیا۔ آج یہ بھیڑ بکری کی طرح پیٹ رہے ہیں انہیں کافر، حج کر کے آ رہے ہیں، مورتیوں کے آگے سجدہ کروا رہے ہیں اور یہ گمراہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں سمجھ کے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، زندگی کو بدلیں، دل میں اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ سچے کے ساتھ ہے، اللہ جھوٹے اور بے ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ایماندار، ہاں ایمان والے کے ساتھ ہے، ایماندار کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ موت کے بعد ایماندار سچے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، کھیل تماشا ہے، جھوٹے کو سچا بنا دو، سچے کو جھوٹا بنا دو، جو چاہے وہ کر دو، وہ سب دیکھ رہا ہے اوپر سے، سب کی زندگیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہاں جب بدلہ دے گا، کوئی بھی اللہ سے یہ نہ کہہ سکے گا کہ تو ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کے کرموں کا بدلہ دے گا۔ یا تو اپنی زندگی سدھار لو ہی دنیا میں، ورنہ تباہی پھر جائے گی۔ ہاں ناکام ہمیشہ کے لیے، اصل کامیابی ناکامی موت کے بعد ہے۔ ہمیشہ کے لیے ناکام وہ ہوگا جو جنت سے ونچت کر دیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، سورگ سے محروم کر دیا گیا، ونچت کر دیا گیا، سورگ میں داخل نہ کیا گیا، جنت میں داخل نہ کیا گیا اور جہنم میں داخل کیا گیا، یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اور ہمیشہ کے لیے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پیغمبر اور کتاب کیوں بھیجتا ہے؟ ہاں کتاب میں اپنے قانون بھیجتا ہے فرشتے کے دوارا، حضرت جبریل علیہ السلام کے دوارا، اور رچنا کے آدھار پر جو رچنا ہے وہی بھیجتا ہے، جو انسان ہر بچے کے اندر رچنا رچ کے بھیجی ہے، اسی رچنا کے آدیش ہیں اللہ کے۔ ہاں وہی آدیش بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے اللہ کے، اور وہی آدیش جو اللہ تعالیٰ پیغمبر پہ اتارتا ہے، اور پیغمبر کے اندر بھی وہی رچنا ہوتی ہے، اور پھر پیغمبر سے کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہ جو میری رچنا میں بھیج رہا ہوں، یہی رچنا میں نے بچے کے ماں کے پیٹ سے بھیجی ہے باہر، اس کے زندگی جینے کا مقصد وہ دنیا میں آ کر بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو لہٰذا تو اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر، میری مرضی پر چل کے دکھا۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ سچائی کو پہچان لے گا، وہ گمراہی سے نکل جائے گا، وہ حقیقت کو پہچان لے گا، وہ جیون کا مقصد جان لے گا، وہ ایمان حاصل کر لے گا، وہ ایماندار بن کر موت کے بعد کی جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر لے گا، ہاں جنت میں جانے کی تیاری کر لے گا۔ اور جو بے خوف ہوگا، جو جھوٹ پہ چلے گا، میرا انکار کرے گا، ہاں ان کو بھی ڈرا دو کہ موت کے بعد زندگی ہے، تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، تاکہ موت کے بعد پھر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ دنیا میں تو نے اپنا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا تھا، ہاں ان تک بھی پیغام پہنچا دو۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم اس قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے، جو مجھ سے ڈرے گا بن دیکھے، وہ نصیحت حاصل کرے گا، وہ اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارے گا۔ اور جو بے خوف ہوگا مجھ سے، بے خوف بدبخت ان اچھی باتوں سے کترائے گا، جو جھوٹ پہ راضی ہے، جس نے جھوٹ کا ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، شیطان کا راستہ اپنا رکھا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دوڑ لگا رہا ہے، ہاں بے خوف بدبخت اس نصیحت سے، قرآن کی نصیحت سے کترائے گا، جو بڑی تیز آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو پیغمبر کیوں آتا ہے؟ اب قرآن میں سب سے پہلی جو خبر آئی، آسمان پہ سے میسیج آیا، وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو اس قرآن میں میری مرضی، دنیا کے ہر انسان سے کہا۔ یہ قرآن تمہیں بتائے گا، اس کا نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر، چیک کر کے بتانے والی چیز، کہ دنیا میں سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ دنیا سچ اور جھوٹ کا سمندر ہے بھائی، یہاں کیسے پہچانے انسان کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ تو قرآن تمہیں بتائے گا، جو ایشوری گرنتھ ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کے آدیش تمہیں بتائیں گے یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ اب کیا کرو تم؟ سارے سنسار میں جتنا بھی سچ اور اچھائی ہے وہ اللہ کی ہے، اور جتنی برائی ہے وہ شیطان کی ہے۔
تو لہٰذا تم برائیوں کو اس قرآن سے چیک کر کے کہ کون سی برائی ہے اس کو اپنے اندر سے نکالو اور اچھائی کو اپنے اندر ڈالو اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو اور اللہ کی محبت کو حاصل کرو. اسی لیے تمہیں جیون دیا گیا ہے. مگر جھوٹ کے پروپگنڈے میں دنیا کے انسانوں کی بھیڑ پھنسی پڑی ہے بھائی. بازاروں میں چلے جاؤ, مارکیٹ میں چلے جاؤ, سبزی منڈی چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, بد اخلاقی, بدتمیزی کے بول سب سے زیادہ انسان کو نرک میں, جہنم میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی. جھوٹ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ. کیا کہتے ہیں, جھوٹ نہ بولیں گے تو روزی کیسے ملے گی؟ روزی مل نہیں سکتی, کمائی نہیں سکتے. رشوت نہ لیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ ہیں. بھائی میں تو تمہیں اپنی بتا رہا ہوں, میں تو جو ہے جھوٹ پہ نہیں چلتا, سچ پہ چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روزی دیتا ہے. یہ سب جھوٹے فلسفے ہیں. اللہ پالنے والا ہے. اللہ سچے کو بھی دے رہا ہے, جھوٹے کو بھی دے رہا ہے. جو پیور سچ پہ چل رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. وہ ہے پالنے والا, وہ امتحان لے رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. ارے تجھے کاروبار دکھائی دے رہا ہے, دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تیرے لیے. جہنم کی آگ سے بچ, آگے جہنم کی آگ آ رہی ہے. سچ پہ چل کر بزنس کر, کام کر, کاروبار کر, کچھ بھی کر, اللہ دینے والا ہے. بچا لے اپنے آپ کو نرک کی آگ سے, جہنم کی آگ سے, حقیقت پر غور کر کے. تو میرے بھائیوں, اگر ان مسلمانوں سے ہم پوچھیں کہ بھئی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72-73 فرقے میری امت میں بن جائیں گے ہیں, اور ایک جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. جب لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں بھئی ایک فرقہ کون سا ہے وہ جو جنت میں جائے گا, تو بات کو گھما پھرا کر گمراہ کر دیتے ہیں کہ جو قرآن حدیث پہ چلے گا وہ جائے گا. اب یہ بتاؤ کہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن حدیث پہ چل رہا ہوں. ہر فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قرآن حدیث پہ چل رہا ہوں. تو پھر تو یہ تو پہچان نہ ہوئی. پھر ایک جنتی فرقے کی پہچان تو نہ ہوئی. پھر ہیں پہچان کیا ہے میں بتاؤں گا صحیح آپ کو. صحیح پہچان یہ ہے کہ جو ایشوریہ رچنا ہے ہمارے اندر, جو فطرت ہے اچھائی برائی کی, جو پوری طرح جھوٹ سے بچ کر پوری طرح سچ پر چلے گا, یہی قرآن میں اللہ کے آدیش ہیں اور یہی نبی نے کر کے دکھایا. پوری طرح جھوٹ سے بچ کر پوری طرح سچ پر چل کر اور ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ کو راضی کر کے دکھایا. یہ طریقہ ہے. جو اس طریقے پہ چلے گا وہ ہے ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا, اور جو اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے جائے گا وہ ایمان والا بن ہی نہیں پائے گا. اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے یا پوری طرح برائی پر چل کر, یہ جھوٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہاں تو یاد رکھیں, اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے یا برائی پر چل کر انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا موت کے بعد. جو پوری طرح جھوٹ سے بچے گا اور پوری طرح سچ پہ چلے گا, یہ ہے وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا. اب اس بات کو چیک کرنے کے لیے تمہیں قرآن بتائے گا. قرآن بتائے گا جب جب تم بن دیکھے اللہ سے ڈرو گے اور دل سے اللہ کی طرف بڑھو گے, دل سے حقیقت کو جاننا چاہو گے, دل سے اللہ کو راضی کرنا چاہو گے, جب تمہیں اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا. اسی کو قرآن میں ہدایت کہا گیا ہے. ورنہ انسان دھوکہ ہی کھاتا رہے گا بھائی. ہیں ایمان پلے ہیں نہیں, برائی پر راضی ہیں, جوان سے گالی نہیں چھٹ رہی, چگلی نہیں چھٹ رہی, غیبت نہیں چھٹ رہی, دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں, ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. اب حقیقت کیا ہے؟ یہ بات انہیں کون بتائے گا بھائی کہ ماں باپ کا دل دکھا کر آنے والا جو نماز پڑھے گا آ کر کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہیں کسی پڑوسی کے دل میں نفرت لے کر کے آئے گا نماز پڑھنے کے لیے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. بھائی بھائی کا دل دکھا کر اللہ کے سامنے سر جھکائے گا, نماز پڑھے گا, اللہ اس کی نماز نہیں قبول کرے گا. اب تو پہلے ایمان تو بنا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سچ پہ چل, چاہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو. پوری طرح سچ پہ چل, سچ کو پسند کر, اور پوری طرح جھوٹ سے بچ اور جھوٹ کو ناپسند کر, اور اس دھرتی پر فساد پھیلانے کی ذرہ برابر بھی نیت نہ کر. اپنی بھاونا کو شدھ کر, اللہ سے ڈر, تب تو نماز پڑھ, تب اللہ قبول کرے گا. تو یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اگر تو کسی برائی کو دیکھے, اگر اتنی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روک, نہیں ہے اتنی طاقت تو زبان سے روک, اتنی طاقت بھی نہیں تو کم سے کم برائی کو دل سے تو برا سمجھ. اب دل سے برا نہیں سمجھ رہے, خود برائی میں ملوث ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نماز قبول کرے گا ایسے. اسی لیے یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے میرے بھائیوں.
ورنہ انسان ایماندار ہو اور دنیا میں جلیل ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان اللہ کے حکم سچائی پر چلے اور اللہ اسے جلیل کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان اللہ کے حکم سچائی پر بھلائی پر چلے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر جیون جیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گائے کا پیشاب گوبر کھانے والوں کو مسلط کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو، ایماندار ہو، تو تم ہی دھرتی پر غالب رہو گے، تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سوچو کہ آج ہم ایماندار نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، اسی لیے لوگ ہمیں جلیل کر رہے ہیں۔ قرآن سچ بول رہا ہے، ہم سچ کی آواز کو نہیں سن رہے، اور لوگ دنیا میں جھوٹ کے پروپگنڈے میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے علم والے جو کہتے ہیں ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ایک جنا مجھ سے کہنے لگا آ کر کے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہ بھائی تم سے کس نے کہی یہ بات کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے سکون ملتا ہے؟ تم سے کس نے کہی یہ بات؟ کہ جی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ ایک نمبر کے۔ وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ من کی جس کو تم سکون کہہ رہے ہو نا، اور جو بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے بڑا سکون ملتا ہے، وہ اصل میں سکون نہیں ہے۔ کیا؟ اور تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، بن دیکھے بنا سمجھے قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکون ملتا ہے، نہیں، اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ نماز تو انسان کو اور بے چین کرتی ہے، قرآن تو انسان کو اور بے چین کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جب اس کو حقیقت معلوم پڑتی ہے کہ میرا یہاں امتحان چل رہا ہے اور اصل زندگی موت کے بعد ہے، مجھے یہاں پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، پوری طرح سچ پہ چلنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، مجھے جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہیں سمجھنا ہے، میری جان کا مالک اللہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے، تو دنیا میں دل نہ لگاؤں، اس کی حقیقت پر غور کروں۔ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، میری جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مجھے جنت کی اچھائیں لے کر یہاں بھیجا ہے، مجھے یہاں پوری نہیں کرنی ہیں، یہاں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب انسان کو اپنی حقیقت معلوم پڑے گی کہ موت کے بعد مجھے مٹی میں نہیں ملنا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے مالک کو، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، ہمیشہ کی ناکامی جہنم میں ہے، ہمیشہ کی کامیابی جنت میں ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا سکون ملے گا اسے؟ کیا سکون ملے گا؟ اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی، میں جلدی سے جلدی محنت کروں جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی، میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ایمانداری سے، جب قرآن میں اللہ کی مرضی کو سمجھے گا اور جیون کو بدلے گا تو اسے سکون ملے گا یا بے چین ہوگا؟ یہ بے چین ہو جائے گا، یہ جلدی سے جلدی تیاری کرے گا، محنت کرے گا جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ سجدے میں بھی اللہ کے سامنے روئے گا، ڈرے گا اللہ سے، کہ مجھے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ سجدے میں اللہ کے سامنے روئے گا جب حقیقت کو پہچان لے گا۔ حقیقت میں زندگی ہے موت کے بعد بیٹا، کوئی ہوائی خیال نہیں ہے، کوئی لوگوں نے ویسی باتیں نہیں بنا رکھی ہے جنت اور جہنم کی، حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے۔ جب انسان سمجھ جائے گا تو سجدے میں روئے گا اللہ کے سامنے، اسے بے چینی پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب دنیا میں تو اللہ نے دکھایا نہیں ہے جنت اور جہنم، نہ اپنا آپ دکھایا، موت پر بھید کھلے گا۔ تو اب دو کیفیتوں میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اب بتاؤ رزلٹ ملے گا موت کے بعد، اب ڈر اور رحمت کی امید بیچ میں رہنا ہے۔ اب بیچ میں جو انسان رہے گا وہ سکون مل جائے گا اس کو ڈر بھی ہے کہ پتہ نہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے، جہنم میں داخل کر دے، اور اس کو خوف بھی ہے، اس کو رحمت کی امید بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر آئے، انہوں نے خوب محنت کری، لاسٹ میں کیا کہا کہ یا اللہ ہم نے خوب محنت کری تجھے راضی کرنے کی، مگر ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں ہم سے بڑا قصور ہوا، ہمارے کرم اس لائق نہیں ہے تجھ سے بخشش کرا سکے،
تو اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھنے سے سکون مل جائے گا؟ ہیں؟ قرآن پڑھنے سے سکون مل جائے گا؟ قرآن تو بے چین کرتا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے زندگی کے۔ یہ ہر انسان دنیا میں زندگی کے مقصد سے سویا ہوا ہے۔ جو موت پہ جب سے پہلے جاگ جائے گا، قرآن جگائے گا اس کو، تو وہ بے چین ہو جائے گا۔ قرآن تو بے چین کرتا ہے، بیٹا آگے جہنم آ رہی ہے، اس سے بچنا ہے، تیاری کر لے، برائی سے بچ جا، ہاں نیکی پہ چل لے، نیکی کو بیکار مت سمجھ۔ ایک کण کے برابر بھی نیکی بڑی قیمتی ہے، تیرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پوری طرح جھوٹ سے بچ اور پوری طرح سچ پر چل، اللہ کو راضی کر۔ آگے جہنم آ رہی ہے، چھوڑا نہیں جائے گا موت پر، روح کو نکالا جاتا ہے شریر سے آتما کو نکال لیا جاتا ہے، ہاں چھوڑا نہیں جائے گا۔ جیسے کرم کیے ہیں ویسی بدلہ دیا جائے گا۔ مر کے تو مٹی میں نہیں ملے گا، تو اپنی آنکھ سے دیکھے گا کہ تو دوسری دنیا میں جا رہا ہے جہاں تجھے بدلہ ملنا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن انسان کو بے چین کرتا ہے، جگاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ یہ جیون کے مقصد سے سویا ہوا ہے۔ جو موت سے پہلے جاگ گیا، جس قرآن کے ذریعے جاگے گا، ہاں تو قرآن اس کو جو ہے جھنجھوڑے گا، بے چین کرے گا۔ ہاں جو موت سے پہلے جاگ گیا وہ دنیا میں سکون سے نہیں رہے گا، وہ پہچان لے گا دنیا کی حقیقت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ جب وہ پہچان لیتا ہے کہ موت کے بعد جہنم ہے، یہاں مجھے میرا امتحان چل رہا ہے، یہ حقیقت کو پہچاننا ہے، فراڈ بازی سے نہیں کہ بیٹا یہاں میرا امتحان چل رہا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے دنیا حقیقت میں موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے۔ میری جان کا مالک اللہ ہے، جب چاہے گا دنیا چھڑوا دے گا۔ ارے میں دنیا میں کیوں دھیان لگاؤں؟ دفع کرو جی دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا؟ دفع کرو جی دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا؟ اس دنیا سے اس کا دھیان، توجہ دنیا بٹورنے سے دھیان اس کا ہٹ جائے گا، توجہ اس دنیا کی قدر نہیں کرے گا، پھر وہ اس پر حقیقت کھل جائے گی۔ یہ گاری مٹی کی دنیا ہے، یہ دنیا گندگی کا گھر ہے، میں بھی گندگی ہوں، میرا شریر بھی گندگی سے بنا ہے۔ یہاں جو ہے ہر گھر میں لیٹرین کے گٹر بھرے ہوئے ہیں، گلی گلی نکلنے میں بدبو آتی ہے، یہاں گندگی ہے۔ ہاں اس کے اندر جنت کی اچھا زندہ ہو جائے گی کہ میں اس دنیا میں میری جنت کی اچھائیں پوری نہیں ہو سکتی، میں ان جنت کی اچھاؤں کو جھوٹ پر چل کر یہاں پوری نہیں کروں گا، میں ان اچھاؤں کو اللہ کی مرضی پر قربان کروں گا اور یہاں سچ پر چلوں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ میں یہاں اللہ کی مرضی پر چلوں گا تو اللہ تعالیٰ میری مرضی جنت میں پوری کرے گا۔ میں یہاں اللہ کی اچھا پوری کروں گا، اللہ جنت میں میری اچھا پوری کرے گا۔ میں یہاں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے راضی کرے گا۔ تو میرے بھائیو، انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، ایمان حاصل ہو گیا۔ اب اس کو کہا گیا ہے کہ دو کیفیتوں میں رہنا ہے، اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر بھی ہو انسان کو، اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو۔ اب دونوں چیزوں کے بیچ میں انسان کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس کو بے چین رہے گا، کیونکہ رزلٹ جو ہے موت پہ ملے گا۔ جب موت پہ ملے گا، جب اس کا کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا، اب سکون ملے گا اسے، اصل سکون۔ کیا میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا؟ اب ہے اصل سکون۔ ارے میرا دماغ اس دنیا میں ٹینشنوں میں بندھا ہوا ہے، میرا شریر بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، مجھے یہاں کیا مزہ آئے گا زندگی جینے میں بھائی؟ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے، موت نہ ہو، اس میں مزہ آئے گا۔ ہمیشہ کی جوانی ملے، بڑھاپا نہ ہو، ہمیشہ کی صحت ملے، جس کو بیماری نہ کھائیں، میرا دماغ ٹینشنوں سے آزاد ہو، جب زندگی جینے میں مزہ آئے گا۔ یہ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ اب یہاں لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتے ہیں، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتے ہیں، تو وہ دوسرے سکون کی بات ہو رہی ہے، سمجھو وہ کچھ اور ہے۔ سمجھو غور سے، قرآن کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے، کون سا سکون ہے وہ؟ میرے بھائیوں میں سمجھاؤں گا، دھیان دے کے سننا سمجھنا۔ جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے چین کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ہاں چاہے انسان محسوس نہ کرے اور کرتا بھی ہے، جب گناہ کرے گا تو اس پہ لعنت برسے گی، اللہ تعالیٰ اندر سے بے چین کرتا ہے، اسے یہ سمجھاتا ہے کہ تجھے میں نے اپنی رچنا کے آدھار پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے،
کہ تو پوری طرح جھوٹ سے بچ، سچ پہ چل، جب تجھے سکون ملے گا۔ مگر جب انسان اس کا الٹا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے چین کرتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ تو میری رچنا کے خلاف چل رہا ہے، ہاں میں نے تیرا انجام تیار کر رکھا ہے، اسے بے چین کرتا ہے کہ دنیا میں بھی تجھے بے چین کر رہا ہوں اور موت کے بعد بھی بے چینی والے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس کے اندر یہ بات جتلاتا ہے اسے۔ تو میرے بھائیو، اس کو اللہ تعالیٰ بے چین کرتا ہے نا۔ لیکن جب وہ انسان پھر اللہ کی طرف مڑتا ہے، سچائی کو پسند کرنے لگتا ہے، ہاں حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل سے محنت کرتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے ساری طاقتیں لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا دھوکہ اس کا ہٹا دیتا ہے، اور جب دل سے اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، ہاں، اور پھر انسان اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو تسلی مل جاتی ہے کہ قدرت نے مجھے اپنی رحمت کا چمتکار دکھا دیا، یعنی مجھے ایمان کا مزہ چکھا دیا۔ میں پہلے بڑا بے چین تھا، میں اس کی مرضی کے خلاف چل رہا تھا، وہ موت کے بعد میرا کیا بنائے گا، لیکن اب میں نے سچائی کو پسند کیا اور میں نے محنت کری اپنے مالک کو راضی کرنے کی، تو لہٰذا مجھے اس نے ایمان کا مزہ چکھا دیا، اپنی محبت کا مزہ چکھا دیا۔ تو یہاں تسلی، یہاں سکون کی بات کریے، یعنی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت کے بعد اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، بس یہ اچھا برتاوا، یہ تسلی ہے، اس کو سکون کہا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے، ہاں دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو یہ وہ دل کی سکون کی بات چل رہی ہے جو حقیقت میں جو دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سچ پہ چلتے ہیں، سچ کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں پہلے میں بڑا پریشان تھا، بے چین تھا، ارے میں باپ کے حکم کے خلاف چلتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے نا کہ باپ اچھا برتاوا نہیں کرے گا میرے ساتھ، باپ نے مجھے کہیں بھیجا کہ فلاں کام کریا، اب وہ کام ڈھنگ سے میں نے کیا نہیں، ہے نا، تو مجھے بے چینی رہے گی کہ میں لوٹ کے جاؤں گا تو میرا باپ میرے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا، مجھے مارے گا، پیٹے گا، کیونکہ میں نے اس کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہر بچے کے اندر رچنا کو رچ کے بھیجا ہے، اپنی مرضی رچ کے بھیجا ہے کہ تو پوری طرح سچ پہ چل، پوری طرح جھوٹ سے بچ۔ جب انسان نہیں چلے گا تو وہ بے چین رہے گا کہ بیٹا میں، اس کی روح بے چین رہے گی کہ مرنے کے بعد لوٹ کے جاؤں گا اللہ کی طرف تو میرے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ لیکن جب محنت کرتا ہے اور پھر اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اسے ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، تسلی مل جاتی ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل کو تسلی مل جاتی ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر جس میں سکون ملتا ہے۔ یہ سکون یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اچھا برتاوا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے ٹوٹی پھوٹی محنت کری، اللہ نے اسی پر مجھے ایمان کا مزہ چکھا دیا، اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موت کے بعد اچھا برتاوا کرے گا۔ اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں روز کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا بھی نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پر بندے کو امید ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایمان کا مزہ چکھا دیا ہے، اب میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، تو اس سکون کی بات ہو رہی ہے۔ نماز تو انسان کو بے چین کرتی ہے، انسان روتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ نماز تو بے چین کرتی ہے، اور قرآن انسان کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے کو جگاتا ہے، جو جیون کے مقصد سے سویا ہوا ہے، جو جھوٹ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا میں دوڑ لگا رہا ہے، جیون کے مقصد سے سویا ہوا ہے، قرآن اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس کو جگاتا ہے۔ ہاں، سکون نہیں دیتا۔ سکون کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لوگ دنیا میں سکون سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے قرآن سے سکون ملتا ہے، مجھے نماز سے سکون ملتا ہے، یہ اصل میں دھوکہ ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی اور جیون کے مقصد سے اصل میں بے فکری کا سکون ہے، بے فکری، لاپرواہی کا سکون ہے۔ جو آدمی قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہا ہے، نماز کو بنا سمجھے پڑھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بے فکری کا سکون ہے، جیون کے مقصد سے بے فکر ہے۔ یہ اسے ہوش نہیں ہے کہ تیرا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد اصل زندگی ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، اور میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میری جان کا مالک اللہ ہے، کبھی بھی مجھے دنیا سے بلا سکتا ہے۔ یہ بے فکری ہے، جھوٹ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے ایسا انسان، یاد رکھیں۔ یہ سکون نہیں، دھوکہ ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، لیکن دنیا کو سمجھ رہا ہے کہ دنیا مجھے ہمیشہ جینا ہے، اور پھر نماز پڑھ رہا ہے،
جھوٹ چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, اور یوں کہہ رہا ہے نماز میں سکون ملتا ہے مجھے. ابے سکون نہیں ہے یہ, بے فکری کا, دھوکے کا سکون ہے یہ. جیون کے مقصد سے بے فکر ہے تو. قرآن اور نماز اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا جیسے کہ اس کا حق ہے, اور نماز کو حقیقت میں پڑھے گا جیسا کہ اس کا حق ہے, تو یہ تو تجھے بے چین کریں گے, تیرے اندر فکر پیدا کر دیں گے, فکر تجھے ٹینشن دیں گے. ہاں کہ موت کے بعد زندگی کی تیاری کر لے بیٹا. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کیا کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے. کون سی نماز؟ جو ہوش والی نماز ہے. جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں سچائی پہ چلنا ہی کامیابی ہے, جھوٹ سے بچنا, جھوٹ پہ چلنا ناکامی ہے میرے بھائیوں, پھر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ نماز اسے واقعی میں اللہ تعالیٰ. نماز کیا روکے گی؟ اللہ روکتا ہے, اللہ روکتا ہے نماز کے ذریعے سے اسے برائیوں سے, بے حیائیوں سے. لیکن زندہ تو ہونا چاہے, سچ کو پسند کرنا تو چاہے کم سے کم دل سے. اب یہ غفلت کی نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ارے زبان سے گالی بھی نہیں چھوٹ رہی تمہارے ہیں. مجھے تو ابھی تک ایک بھی انسان ایسا نہ ملا جو زبان سے گالی نہ بکتا ہو. چگلی, غیبت, برائی, تمام برائیاں ہیں نمازیوں کے اندر, قرآن پڑھنے والوں کے اندر. تو یہ میرے بھائیوں سکون نہیں ہے, یہ لاپرواہی کا, دھوکے کا سکون سمجھ رہے ہو تم. یہ سکون نہیں ہے. قرآن تو انسان کو بے چین کرتا ہے. یہ تو جیون کے مقصد سے غفلت کی نیند کا, ہاں دھوکے کا سکون ہے, جس کو تم کہہ رہے ہو کہ گالی بھی نہیں چھٹ رہی, برائی بھی نہیں چھٹ رہی, نماز بھی پڑھ رہے ہو, قرآن بھی پڑھ رہے ہو, ساری برائیاں ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ جی نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے مجھے, قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے مجھے. جیون کے مقصد سے سوئے ہوئے ہو, اگر جاگ جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا, بے چین ہو جاؤ گے. مجھے جہنم سے بچنا ہے, مجھے جنت میں جانا ہے, جلدی جلدی تیاری کر لوں. تو میرے بھائیوں, اللہ نے دنیا میں بھیجا, اپنی رچنا کو رچا, جیون کا مقصد بتا دیا کہ پوری طرح جھوٹ سے بچے گا, سچ پہ چلے گا تو شانتی حاصل کرے گا, سکون حاصل کرے گا, مجھے پالے گا, جیون کا مقصد میں کامیابی حاصل کر لے گا, اس پریکشا میں پاس ہو جائے گا, موت کے بعد جہنم سے بچ جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. یہ جیون کا مقصد رچ کے بھیج دیا کہ تجھے برائی پہ نہیں چلنا, سچائی پہ چلنا ہے. یہ اشارہ ہے اللہ کا. اب جب انسان اس رچنا کے خلاف چلتا ہے تو اللہ بے چین کرتا ہے. اللہ دکھائی نہیں دے رہا, خاموش قدرت سے سمجھاتا ہے, انسان کے من میں سمجھاتا ہے, دنیا میں دکھاتا ہے. اب انسان سبق حاصل نہیں کرتا, اس کو ڈھیل دے دیتا ہے, چل دفے ہو, چلتا رہے, چل برائی پہ جیون کا سمے پورا کر, پھر مرنے کے بعد جہنم میری تیار ہے. اور جو رک جاتا ہے, جو سچ پہ غور کر لیتا ہے, اللہ کی طرف محنت کرتا ہے, اللہ کی تعریف دنیا میں کرتا ہے, ہاں اللہ کی پہچان دنیا میں کراتا ہے, سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے کیسے ہیں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہے, قرآن کو سمجھاتا ہے. قرآن کا دان سب سے بڑا دان ہے, قرآن کا دان دنیا میں کرتا ہے, قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور پھر دنیا میں اسے پھیلاتا ہے, پھر اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. اب دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا موت کے بعد. اسی کو کہا گیا ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. ارے قرآن کے رنگ کو سمجھو, قرآن کس رنگ میں بات کر رہا ہے, اللہ کے رنگ کو سمجھو, اللہ نے کس رنگ میں بات کری ہے. اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے. جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے, دل کو تسلی مل جاتی ہے, لیکن پھر بھی عقل کو دو چیزوں کے درمیان رہنا ہے. اللہ سے ڈرنا بھی ہے, اللہ سے رحمت کی امید بھی کرنی ہے, اور زیادہ رحمت کی امید کرنی ہے کیونکہ دل میں اللہ نے ایمان کا مزہ چکھا دیا ہے. اتنی بھی رحمت کی امید نہیں کرنی کہ اللہ بڑا مہربان ہے, کتنے گناہ کرتے رہو سب معاف کر دے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو تمہیں جہنم میں ڈبو دے گا. اب دیکھو نا کتنا باریک راستہ ہے اللہ کا. اسی کو قرآن میں کہا گیا, یہی اہدنا الصراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ. جس نے سمجھ لیا یہی راستہ جہنم کے اوپر پل صراط کا راستہ بن جائے گا, جس کو کہا گیا ہے بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے. جو یہاں اللہ کی اس راستے کو سمجھ لے گا, باریک راستے کو رچنا کے آدھار پر, وہ وہاں اس پل پہ سے آسانی سے گزر جائے گا, ورنہ کٹ کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا جو نہ سمجھے گا. اب دیکھو نا پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ سے اتنا بھی نہ ڈرو, اللہ سے اتنا بھی نہ ڈرو کہ ڈر کے ہی مر جاؤ. کبھی کہیں کہا گیا قرآن میں؟ کہیں نہیں کہا گیا ہیں. اللہ سے جتنا ڈرو گے اتنا ہی تم اچھائی پہ چلو گے, اتنا ہی تم بھلائی پہ چلو گے. اللہ سے ڈرنا نقصان نہیں دیتا, اللہ سے ڈرنا فائدہ دیتا ہے.
ہاں، اور صرف ڈرنے کے لائق صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کی جائے۔ اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب نہ آئے، کوئی محبت حاوی نہ ہو جائے۔ صرف ڈرنے کے لائق اللہ ہے، محبت کرنے کے لائق اللہ ہے، صرف قدر کرنے کے لائق اللہ ہے، عزت کرنے کے لائق اللہ ہے، سمان کرنے کے لائق اللہ ہے، سر جھکانے کے لائق اللہ ہے، ہاتھ پھیلانے کے لائق اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ڈر سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جتنا ڈرے گا اتنا بھلائی پہ چلے گا، اچھائی پہ چلے گا، دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائے گا۔ لیکن اللہ کی زیادہ رحمت کی امید کرنے سے شیطان انسان کو شکار بنا دیتا ہے، پھر انسان کے نقصان کا خطرہ ہے۔ انسان جو ہے پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ سے سوچتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے بدماش لاکھوں کی ڈکیتی مارتے ہیں امیروں کے یہاں سے، اور پھر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کر بہلاتے ہیں، غریبوں میں پھر دان کرتے ہیں اس پیسے سے کہ دیکھو بھئی ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہے، نیکی بھی تو کر رہے ہیں، ہم جھوٹ سے دل کو بہلا رہے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے بھئی، معاف کر دے گا۔ ہم فلاں جگہ سے لاکھوں کی ڈکیتی مار کے لائے ہیں تو کیا ہے، غریبوں کو بھی تو سہارا بننا ہے، ہم غریبوں کو بھی ابے تجھے اگر غریبوں کو دان ہی دینا ہے تو ایمانداری سے کما کے دینا، تو ڈکیتی مار کے دے گا دان؟ یہ اچھا راستہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، شیطان ان کو ڈبو دیتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو کتنے گناہ کرتا رہے وہ سب معاف کر دے گا، اور یہی وجہ بنے گی انسان کی جہنم میں جانے کی، یہی کارن بنے گا ان کی تباہی کا، سچ کو نہ ماننے کا، جھوٹ پر چلنے کا۔ کتنی انسانوں کی بھیڑ دنیا میں ایسی ہے جو سچ ان تک پہنچ بھی جاتا ہے تو ان پہ اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے جب تک کوئی اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو خود سدھارنا نہ چاہے گا تب تک ہم سدھارنے کی اس کو طاقت نہیں دیں گے۔ جب تک کوئی اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے، ہاں، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ اسی لیے دین کی بات لوگوں پہ اثر نہیں کرتی۔ جو زندگی بدلنا چاہے گا، دل سے کوشش کرے گا، اس کے اوپر پھر اثر کریں گی، وہ پھر زندہ ہوگا، اس پہ پھر ایک ایک بات اس کے دل پہ اثر کرے گی۔ کیونکہ اللہ نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ ابے تو اپنی مرضی سے زندگی بدلے گا جبھی تو اللہ تعالیٰ بدلے گا۔ جب تو بدلنا نہیں چاہے گا، اس گناہوں کے دلدل میں ہی، اس کیڑے مکوڑے، اس گندی دنیا میں تو بھٹک کے مرنا چاہے گا، تو اپنا ارادہ بنا لے گا، تو پھر اللہ تیری زندگی کیوں بدلے گا بھائی؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا تھا، تو جانور بن جائے گا۔ اپنی یہ جانور ہوتے ہیں، کتے ہیں اور جانور ہیں، یہ اپنی خواہشیں جو ہے پوری کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ہاں، تجھے انسان کیوں بنایا؟ تاکہ تو اس دھرتی پر رہتے ہوئے آسمان والے اللہ کی محبت حاصل کرے۔ ہاں، اپنی روح کو اونچا مرتبہ دے، اپنی روح کی غذا اللہ کی یاد کو بنائے، اللہ کی یاد کو بنائے، اللہ کی محبت کو پائے۔ مگر تو بھی جانوروں کی طرح اس شریر کی خواہشیں پوری کرنے میں دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تجھے حرام کے کھانے چاہیے، کھانے کے لیے تجھے بڑھیا کوٹھی چاہیے، بلڈنگ چاہیے اس شریر کے آرام کے لیے، چاہے حرام سے کمے یا حلال سے کمے، سچ سے کمے یا جھوٹ سے کمے، جیسے بھی کمے۔ تجھے اچھے اچھے کھانے چاہیے اس شریر کی غذا کے لیے، چاہے حرام سے کمے یا حلال سے کمے۔ تجھے اچھے بستر چاہیے لیٹنے کے لیے، شریر کے آرام کے لیے، چاہے حرام سے کمے یا حلال سے کمے۔ شریر کی غذا کا ہی انتظام کرتا رہتا ہے، روح کی غذا کا نہیں سوچتا۔ ابے روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کی طرف دل سے دھیان لگا تاکہ تجھے اپنی محبت دے۔ وہ ساری تیاری شریر کی ہو رہی ہے، شریر کی ہو رہی ہے، روح کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اللہ کو بھول کر، جیون کے مقصد سے بھٹک کر، جھوٹ پہ چل کر، سچائی سے نگاہ چرا کر دنیا میں جو ہے فساد پھیلا رہے ہیں، گھمنڈ دکھا رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ہوا میں اڑے اڑے پھر رہے ہیں۔ یہ ہوش بھی ہے کہ کچھ دن پیچھے مٹی ملنے والا ہوں میں، ہوا میں اڑے اڑے پھر رہے ہو، اس بات کا بھی ہوش ہے کہ کچھ دن پیچھے مٹی ملنے والا ہوں۔ کتنے مل گئے میرے سامنے، کتنے ملا دیے اللہ نے۔ اللہ کا خوف ہے کہ موت کے بعد جہنم تیار کر رکھی ہے اس نے، سزا دے گا وہ برائی پہ چلنے والے کو۔ اللہ نے عقل دی اپنی پہچان کے لیے کہ بن دیکھے دنیا میں جا کے مجھے پہچاننا،
اور اس نے ساری عقل لگا دی دنیا بٹورنے پہ، حرام روزی کمانے پہ۔ اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی کہ سنسار کو دیکھنا اور بن دیکھے میری پہچان کرنا ان آنکھوں سے، مگر اس بدبخت نے یہ آنکھیں بے حیائی کو، بے شرمائی کو دیکھنے میں لگا دی، پرائی عورت کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے کان دیے تھے، ہاں اس کائنات میں ایک بات یاد آئی، اللہ کا ایک نام ایشور بھی ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ ایشور کا مطلب کیا ہے؟ ایشور، دو شبد ہیں اس میں، ایشور، ای کا مطلب ہے اس کائنات کے سچے مالک کو، سور کا مطلب ہے سور سے پہچانو، اس کائنات کے سچے مالک کو، اس کائنات کی آواز کو سن کر اسے پہچانو۔ مگر یہ کانوں سے گندی باتیں، چگلی، غیبت، برائی سنتا ہے، عقل سے غلط بات سوچتا ہے، سچ کو نہیں سوچتا، ہاں ہاتھ سے غلط چیز پکڑتا ہے، ہاں اچھی چیز نہیں پکڑتا، پیروں سے غلط جگہ جاتا ہے، اچھی جگہ نہیں جاتا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو مسجد میں نہیں جاتا، شراب کھانے، جوئے کھانے، اڈے کھانے، رنڈی کھانے، غلط جگہ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھی مگر اس نے صحیح استعمال نہ کیا، اللہ نے اس کو کان دیے تھے، اس نے اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہ کیے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھی، اس نے اللہ کی پہچان کے لیے صحیح استعمال نہ کیا، اللہ نے اس کو عقل دی تھی، اس نے اللہ کی پہچان کے لیے عقل کا صحیح استعمال نہ کیا، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے صحیح استعمال نہ کیا، اللہ نے اس کو ہاتھ دیے تھے، اس نے صحیح ان کا استعمال نہ کیا، اللہ نے پیر دیے تھے، ان کا صحیح استعمال نہ کیا، ہاں اللہ نے ہاتھ دیے تھے کہ چیزوں کو پکڑنا اس کائنات میں اور میری پہچان کرنا، پیر دیے تھے چلنا پھرنا اس کائنات میں، دیکھنا اور میری پہچان کرنا بن دیکھے۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے مقصد سے زندہ ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ورنہ موت جگائے گی پھر آ کے، پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے ہی جاگ جاؤ، جو پہلے جاگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو موت پہ جا کے جاگا جیون کے مقصد سے وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنا چاہے گا، اپنی بگڑی ہوئی عقل کو، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھائی پہ چل رہا ہے کبھی برائی پہ چل رہا ہے، یہ بگڑی ہوئی عقل کی پہچان ہے، بگڑی ہوئی زندگی کی پہچان ہے۔ جس کی زندگی سدھر جائے گی وہ پوری طرح سچائی پہ چلے گا، پوری طرح جھوٹ سے بچے گا، وہ اچھا انسان بن جائے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ عقل سے ساری بات صحیح سوچے گا، غلط نہیں سوچے گا، ہاں اس کی نیت سچائی پہ چلنے کی بن جائے گی۔ اگر انجانے میں برائی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تو جو اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھارنا چاہے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کے راستے پہ چلنا چاہے گا، سچائی پہ چلنا چاہے گا، اللہ اس کی زندگی سدھار دے گا، اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ سچائی پہ چلنا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، موت کے بعد کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جنت اللہ کی رحمت ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہر ڈر اور غم کی بادشاہت سے وہاں آزاد کر دے گا، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے۔ جنت ایک بہترین نایاب جگہ ہے جو اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھے اور اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارے۔ ہر انسان تک اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا رہا ہے۔ کتنے لوگ نہیں مان رہے ہیں؟ ہاں، موت کے بعد کی زندگی میں تباہی خرید رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے فتنے میں، برائیوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہاں یہ وجہ ہے، اسی لیے سچ پہ آنا نہیں چاہتے، جان بوجھ کر شیطان کا ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ پر چل رہے ہیں، دنیا میں ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر دوڑ لگا رہے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ کا ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، سچ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے لیے موت کے بعد کی زندگی میں تباہی خرید رہے ہیں۔ نہ خود سچ پہ چلتے ہیں، نہ سچائی کو دنیا میں قائم کرتے ہیں۔ سچائی پر چلنا ہی اللہ کی حکومت ہے، جھوٹ اور برائی شیطان کی حکومت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، جھوٹ، ظلم، زیادتی، فساد۔ اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی محنت نہیں کرتے، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اندر سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ سچ پہ چلتے ہیں، نہ سچ کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔
اللہ کی حکومت قائم نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان دل سے اللہ کی پہچان کرتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پر آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ہستی ایک ایسی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کو چلا رہی ہے۔ اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ سب طرح کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں، ہاں، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور سارے جہان کا پالن ہار ہے، سب کو پال رہا ہے، ہاں، پہچانتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ظالم کو بھی کھلا رہا ہے، مظلوم کو بھی کھلا رہا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کائنات کا مالک، مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ اس نے اپنی رچنا کو رچا ہے، ہر انسان کے اندر اچھائی برائی کی رچنا کو، تو وہ بدلہ دے گا، ہاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے سامنے انسان اپنے آپ، دل اس کا سر جھکاتا ہے، دل جھکتا ہے اور اس کے سامنے دل سے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اب جو ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اب ہم نے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے پہچان لی، سب کو پال رہا ہے یہ پہچان لیا، پھر بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے یہ بھی پہچان لیا ہم نے، مالک یوم الدین، اپنی رچنا کے آدھار پر اچھے کو اچھا بدلہ دے گا، برے کو برا بدلہ دے گا، قیامت کے دن یہ بھی ہم نے پہچان لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی سر جھکانے کے لائق ہے، وہی ہاتھ پھیلانے کے لائق ہے، یہ بھی ہم نے پہچان لیا، تو ہدایت تو یہ ہماری ہو گئی۔ اب یہ کون سی ہدایت کی بات ہو رہی جو آگے کہے گی سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ کون سی ہدایت ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا سچے راستے پر چلا، یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہاں، یہ وہ ہدایت ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرو۔ ہاں، اب دنیا والے اگر قانون بنائیں گے، اب مرد قانون بنائے گا تو اسے عورت کے جو ضرورتیں ہیں، جو اس کی خواہشیں ہیں، اسے کیا پتہ، اس کے خلاف بنائے گا، اور عورت قانون بنائے گی تو مرد کی خواہشوں کو اسے کیا پتہ، وہ بھی ظلم کرے گی۔ تو انسان جب قانون بنائے گا تو وہ غلطیوں کا قانون ہوگا، خطاؤں کا قانون ہوگا۔ اب جو اللہ نے قانون بنایا ہے، ہاں، وہ خطا سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جاستی سے پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے مرد کے اندر بھی رچنا کو رچا ہے، اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں لگائی ہیں، اور عورت کے اندر بھی رچنا کو رچا ہے، اس کی خواہشیں الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ مرد کو بھی جانتا ہے، عورت کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے قانون جو ہے، اللہ کا جو قانون ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، وہ ہر غلطی سے، ہر خطا سے، ہر ظلم سے، جاستی سے پوتر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ پوری طرح سچ پہ چلنا، پوری طرح جھوٹ سے بچنا، اور اللہ کی حکومت، سچ کی حکومت دنیا میں قائم کرنا، ظلم جاستی سے دنیا کو پاک کرنا۔ یہ کون کرے گا بھائی؟ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب یہ ہمارے ذمے ہیں، ہم کریں اس کام کو، پہلے قرآن کو دنیا میں پھیلائیں، پھر اللہ کی حکومت قائم کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام مسلمانوں کا تھا، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب وہ مسلمان کیا کریں گے جو خود برائی میں ملوث ہیں، جو خود برائی پر راضی ہیں، گالی نہیں چھوٹ پا رہی زبان سے، نمازی ہے گالی بک رہا ہے، نمازی ہے چگلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے۔ جو سب سے بڑا جہاد اکبر ہے، اپنی نفس کے خلاف، اس سے نہیں لڑ پا رہا، اپنے من کی بری اچھاؤں کو نہیں روک پا رہا اپنے اندر، وہ کیا اللہ کی سچائی کی حکومت کو قائم کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، آج اسی لیے ہم جلیل ہو رہے ہیں، ہم غور کریں کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم اللہ کے دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی لیے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی برائی کی گندگی سے پوتر ہوں، پاک ہوں، اور اس دھرتی کو بھی برائی کی گندگی سے پاک کریں، خود بھی سچائی پر چلیں، ہاں، اور سچائی کو دنیا میں قائم کریں۔ اللہ کی حکومت کا نام سچائی ہے، مگر یہ قوم بھٹک گئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے جیون کا مقصد کیا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، آج حق بات سننے کو تیار نہیں، اللہ کی سچی بات سننے کو تیار نہیں، سو رہے ہیں جیون کے مقصد سے، موت آئے گی تباہی پھر جائے گی، پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے کیوں مر گئے، موت پہ جا کے آنکھ کھلے گی، پھر ہمیشہ کی ناکامی سامنے ہوگی۔ کہتے نہیں ہے فلاں شخص نے ایمان قبول کر لیا، ایمان کا مطلب کیا؟ سچائی کو قبول کر لیا، وہ سچائی پہ چلے گا، اب سچائی پہ چلے گا، اللہ کو مالک مانے گا، ہاں، اللہ جان کا مالک ہے، اس کا حکم سچائی پہ چلنا ہے، سچائی پر چلے گا، سچائی کو دنیا میں قائم کرے گا۔ یہ مطلب ہے ایمان قبول کرنے کا۔ ایمان قبول کرنا
سچ کو قبول کرنا ہے، سچ کو قبول کرنا ہے، اللہ سچ ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، جھوٹ پر نہیں چلنا ہے، جھوٹ پر چل کر اپنی جنت کی اچھائیں اس دنیا میں پوری نہیں کرنا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ پر چلنا ہے، سچ پر چلنا ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ دل سے ایماندار بننا ہے، سچ پہ چلنا ہے، تو میں پاک پوتر ایشور کا کلمہ ہوں جب پڑھنا مجھے، ہاں مجھے پڑھ کر جھوٹ پہ چلے، فراڈ گیری مت کرنا ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ کامیابی چاہتا ہے تو پوری طرح سچ پہ چلنا، پوری طرح جھوٹ سے بچنا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا اور دنیا میں بھی سچ کو قائم کرنا، اللہ کی سچ کی حکومت قائم کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں جب ملے گی کامیابی۔ تو میرے بھائیوں، ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلمہ پڑھ کے فراڈ گیری نہ کر، کلمہ پڑھ کے گالی بکتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کر چگلی کرتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے چوری کرتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے رشوت کھاتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے پڑوسی کا دل دکھاتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے کسی کمزور کو دل کو دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھ کے فراڈ گیری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی۔ ہاں، اللہ کا اعلان ہے دل سے ایماندار بن جا ورنہ میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے برے کرموں کی وجہ سے، سچائی سے اندھے ہو کے مر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیوں آئے اور کیوں مر گئے، موت پہ جا کے آنکھ کھلتی ہیں، پوری زندگی جیون کے مقصد سے سوئے رہتے ہیں اور پھر موت پہ جا کے جاگتے ہیں، جب اس پریکشا میں فیل ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو سچا راستہ میں بتا رہا ہوں اس کو نہیں پہچان پاتے ہیں، ہاں پہچان تو لیتے ہیں مگر چلتے نہیں اس پہ، مانتے نہیں ہیں، جانتے سب ہیں یا سچائی کو، ماننے کا نام ایمانداری ہے، ماننے کا نام ایمان ہے، نہیں مانتے، اپنی جان پر ظلم کر کے جہنم کما کے مر جاتے ہیں، اپنی زندگی نہیں بدلتے۔ ہاں، قرآن کے دوارا سچ اور جھوٹ کو سمجھ کر برائی کی گندگی سے اپنی آتما کو پاک نہیں کرتے، پوتر نہیں کرتے، بگڑی ہوئی زندگی نہیں سدھارتے، بگڑی ہوئی زندگی، گندی زندگی، پلید زندگی، اپنی آتما کو برائی گندگی سے گندا کر کے مر جاتے ہیں اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، ہاں عقل اور دل بند ہے۔ اگر یہ غور کرے گا، دل سے سچائی کو مانے گا تو یہ جیون کے مقصد کو پہچان لے گا، یہ روشنی میں آ جائے گا، ایمان حاصل کر لے گا، ورنہ میرے بھائیوں جیون کے مقصد سے سوتا ہوا ہی چلا جائے گا، موت پہ جا کے فرشتے اٹھائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے کامیابی اپنے سامنے دیکھے گا۔ اگر یہ دل سے سچ کو ماننے کی نیت کرے گا، عقل سے اللہ کی پہچان کرے گا تو جیون کے مقصد کو پہچان لے گا، ورنہ یہ جیون کے مقصد سے 95% دنیا میں لوگ سوئے رہتے ہیں، موت پہ جا کے جاگتے ہیں، جو پہلے جاگ گیا وہ بڑا کامیاب، جو موت پہ جا کے جاگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اب دیکھو نا، آنکھیں کھلی ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دوسرا اس کے سامنے مر کے جا رہا ہے، دل سے اگر سچ کو قبول کرے تو اس سے نصیحت حاصل کرے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، مگر یہ دل سے سچ کو قبول نہیں کرتا، اس لیے دنیا میں آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی اندھا ہے، جان بوجھ کے اندھا ہے، پتہ ہے کہ میرا مالک ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں برائی پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی بات سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتا، جانتا ہے یہ اللہ کی باتیں حقیقت ہیں، پھر بھی نہیں مانتا، اللہ کی بات کی کوئی قدر نہیں کرتا جس نے سب کچھ دیا ہے، دنیا کے جھوٹ کے پروپ گنڈے کے کھیل تماشے میں ہی لگا رہتا ہے، ایک مکان لیا دوسرے کی تیاری، ہاں اسی دنیا بٹورنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا اللہ نے اس لیے تو بنائی ہے تاکہ ایماندار بے ایمان کو چھانٹے، اپنے شکر ادا کرنے والے کو اور ناشکرے کو چھانٹے۔ ایماندار وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی جنت کی اچھائیں پوری نہ کرے، جھوٹ پر چل کر، سچ پر چل کر اللہ کو پالے، اللہ کو راضی کر لے، یہ ایماندار ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، یہ ایماندار ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنا انعام جنت کو تیار کر رکھا ہے،
اور جو اس جھوٹ کے پروپگنڈے میں ہی پھنس کر دنیا بٹور تو وہ مر جائے، بے ایمان ہو کے مر جائے، اس کے لیے اللہ نے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ جو مر گئے وہ دیکھ رہے ہیں، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے، جو شک کریں گے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ بری چیزوں کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، توجہ دیتے ہیں، اللہ کی بات سنتے نہیں، غور نہیں کرتے، سچ پہ نہیں چلتے، سچ کو دنیا میں نہیں پھیلاتے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں، اس سچ پہ خود بھی چلو، سچ کو دنیا میں پھیلاؤ اور اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ ارے اللہ کے لیے کچھ تو محنت کرو، اس کا علم حاصل کرو، اس کی مرضی کو سمجھو، سچ کو سمجھو، جیون کا مقصد سمجھو۔ اس نے وقت دیا ہی اس لیے ہے، تم وقت کو کہاں برباد کر رہے ہو؟ گاؤں میں پورا دن تاش کھیلنے میں بگاڑ دیتے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، شراب پینے میں بگاڑ دیتے ہیں، جوا کھیلنے میں بگاڑ دیتے ہیں، بے فضول کی باتیں گیم دیکھنے میں بگاڑ دیتے ہیں، انگے بیٹھے ہیں لوگ، دیکھو جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو چھانٹ رہا ہے میری قدر کون کرتا ہے، سب کچھ میرا ہے، کون میری کھوج کرتا ہے؟ جو کرے گا، جو اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا، وہ اس دنیا کے بدلے میں جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ جو اللہ کی ناشکری کرے گا، رچنا کے خلاف چلے گا، جھوٹ پہ چلے گا، وہ جہنم میں تباہ کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اسے جگا دیتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت، یہ اچھا پیدا کر دیتا ہے کہ میرے اور بندوں کو بھی جگا ہیں۔ ہاں، جو اس قرآن کا پیغام پھیلائے گا، میں کسی اور کو ہوش میں لاؤں نہ لاؤں، مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آؤں گا۔ کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ اللہ کا ذکر ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، بے ایمان کبھی نہیں مانے گا۔ ہاں، لیکن میرے بھائیوں، ہم اللہ کا پیغام پھیلائیں۔ 100 میں سے کوئی ایک آدھ تو ہوگا جو زندہ ہونا چاہے گا، اللہ کی طرف بڑھنا چاہے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا۔ ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں گے جبھی تو وہ آئے گا اللہ کے پیغام پہ۔ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، چپ چاپ چلا رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ایماندار بے ایمان کو چھانٹ رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس نے روشنی دکھا دی تو ہم اوروں کو بھی روشنی دکھائیں، اوروں کو سچائی بتائیں، تاکہ اور بھی ہوش میں آئیں۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگر ایشور نے چاہا، اللہ نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔